بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے سابقہ معلومات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو بیٹا، ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا وہ تھا ہمارا قومی کھیل ہاکی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی ہے۔ تو ہماری قوم کیا ہے؟ قومیت ہماری کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا، اور جس کے حاصل ہونے کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان میں موجودہ جو مسلمان تھے، ہندوستان میں موجودہ جو مسلمان تھے، ان کو الگ ایک ریاست چاہیے تھی جہاں وہ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، ٹھیک ہے؟ بیٹا، آزادی کیا ہے اس کا تو اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جو قید میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو قید میں اگر رکھا جائے، چاہے وہ پرندہ ہو یا انسان ہو، اس کو کچھ دنوں کے لیے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے۔ تو آزادی تو صرف جن لوگوں نے غلامی گزاری ہوتی ہے انہی کو آزادی کا پتہ ہے۔ آزادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنے عرصے کی غلامی کے بعد آزادی مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پاکستان کا جو قیام تھا وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلم سے نجات دی اور ہمیں آزادی جیسی نعمت بخشی، اور پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا، اور ہم اس ملک میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے 14 اگست 1947 کو کون سا دن مناتے ہیں؟ یوم آزادی کا دن، ٹھیک ہے؟ کون سا دن مناتے ہیں؟ یوم آزادی کا دن۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کا نام بھی ہے یوم آزادی۔ الفاظ: موصلہ دار، بہت زور کی، زیب تن کرنا، پہننا، پرتپاک، پرجوش، اچھے طریقے سے، سماع، منظر، دل موہ لینا، دل کو بہت اچھا لگنا، آویزاں، لگا یا ٹنگا ہوا یا لٹکا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے کیا ہے؟ اس کا نام یوم آزادی۔ تو پاکستان یوم آزادی کب مناتے ہیں؟ پاکستان میں یوم آزادی کب منائی جاتی ہے؟ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا، تو آزاد ہونے کے بعد ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ معنی ہم نے خاص الفاظ دیکھ لی اور ان کے معنی بھی۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یوم آزادی کا دن تھا، آپ نے پینسل اپنے پاس رکھنی ہے، خط کشیدہ الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے، اہم نکات کو بھی، اور ساتھ آپ نے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اور جہاں پہ میں نے سٹار ڈالے ہوئے ہیں یہ ایم سی کیوز کے لیے، ان کو ایم سی کیوز بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، ان کو بھی آپ نے انڈرلائن بھی کرنا ہے اور سٹار بھی ڈالنے۔ یوم آزادی کا دن تھا، کس کا دن تھا؟ یوم آزادی کا دن تھا، پوری قوم جشن آزادی منا رہی تھی۔ یوم آزادی کا دن تھا تو پوری قوم کیا کر رہی تھی؟ وہ جشن آزادی منا رہی تھی، یعنی آزادی کا جشن منا رہی تھی۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا، یعنی ہر طرف جشن کا منظر تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، یعنی اپنے اپنے طریقے سے کیا کیا؟ قومی پرچم اپنی سواریوں پر سجا رکھے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی جب بھی 14 اگست آتی ہے تو ہر طرف جو ہے تو پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ لگائے جاتے ہیں، چھتوں پہ لگائے جاتے ہیں، اور پورے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔ بازار جو ہے وہ جھنڈیوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جشن آزادی کا دن تھا، مصنف کہہ رہے ہیں۔ اور کیا لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی گاڑیوں کو کس سے سجایا ہوا تھا؟ قومی پرچم سے۔ چند روز پہلے سخت گرمی تھی، اب وہ بتا رہے ہیں کہ چند روز پہلے سخت گرمی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن 12 اگست سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ بیٹا، مونسون ہوائیں کیا ہیں؟ مونسون ہوائیں جو ہیں وہ بارشوں کا ایک سلسلہ ہے جو بہت زیادہ موسم گرم ہونے کے بعد جو ہے تو سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بارشوں کا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے موسم کیا تھا؟ خوشگوار تھا۔ موسم کیسا ہو گیا تھا؟
خوشگوار تھے۔ اللہ کا انعام تھا، اللہ کی نعمت برس رہی تھی کیونکہ آزادی کا دن تھا۔ دھوپ کا کہیں نام و نشان نہ تھا، یعنی دھوپ کہیں بھی نہیں تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ساتھ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک روز قبل موسلادھار بارش ہو جانے کی وجہ سے ہر شے نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ نکھری نکھری لفظی تکرار بھی ہے اور صاف بھی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کیا تھی؟ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے، اب یہاں پہ مثال بتا رہے ہیں کہ کیسے درختوں کے نئے پتے نکل آئے ہوں، یعنی بارش ہونے کی وجہ سے پتے اس قدر نکھر چکے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نئے پتے نکل آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ بلال اپنے 4 ہم جماعتوں اور استاد کے ہمراہ بین الصوبائی ملی نغموں کے مقابلے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اب بلال کون تھا؟ وہ اس کہانی کا ایک کردار ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کس کے ساتھ جا رہا تھا؟ اپنے 4 ہم جماعتوں کے ساتھ، یعنی کلاس فیلوز کے ساتھ۔ کہاں جا رہا تھا؟ ملی نغموں کے لیے، جو صوبے کی سطح پر منعقد کردہ ملی نغموں کی ایک تقریب تھی، اس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یوم آزادی کا دن تھا، پوری قوم جو ہے وہ جشن کے لیے جو ہے تو تیار تھی اور جشن آزادی منا رہی تھی۔ ہر طرف جو ہے جشن کا منظر تھا، موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ اور تب کیا ہوا کہ صوبائی سطح پر ملی نغموں کی ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں بلال نے شرکت کی اور ساتھ اس کے استاد بھی تھے اور ساتھ اس کے 4 کلاس فیلو بھی تھے۔ اچھا آگے دیکھیں، وزارت تعلیم کے زیر اہتمام۔ وزارت تعلیم کہتے ہیں تعلیم کا وزیر، جو تعلیم کا وزیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے زیر وزارت تعلیم، جو تعلیم کا وزیر ہے، اس کے زیر اہتمام کیا کیا گیا تھا؟ اس کی نگرانی میں کیا کیا گیا تھا؟ یعنی ہونے والے اس مقابلے میں ہر صوبے سے ایک ایک ٹیم نے حصہ لینا تھا۔ یعنی یہ جو تقریب تھی اس کا انعقاد کس کی نگرانی میں ہوا؟ وزارت تعلیم کی، ٹھیک ہے۔ تو وزارت تعلیم گرامر کی روح سے کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ 4 صوبوں کے علاوہ، 4 صوبوں میں کون کون سے صوبے آتے ہیں؟ صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، پنجاب اور سندھ، ٹھیک ہے، کے علاوہ ایک ایک ٹیم گلگت بلتستان، جس کو ابھی 5واں صوبہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد جموں و کشمیر بھی اور قبائلی علاقہ جات بھی، 4 صوبے وہ تھے، 3 یہ تھے، کتنے ہو گئے؟ 7 سے بھی آ رہی تھی، اور ایک ٹیم اسلام آباد کی بھی تھی، اب یہ 8ویں ٹیم تھی۔ بلال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سے شرکت کرنے والا تھا۔ بلال جو اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ آیا تھا، وہ کہاں سے اس نے شرکت کرنے والا تھا؟ کون سے شہر کی طرف سے؟ اسلام آباد کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ بین الصوبائی ملی نغموں کی یہ تقریب کمیونٹی سینٹر، یعنی سماجی سینٹر، ٹھیک ہے، یعنی سماجی مرکز ابپارہ کے خوبصورت ہال میں منعقد ہو رہی تھی۔ ابپارہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یعنی اس کو کیسے سجایا گیا تھا؟ کیونکہ جشن آزادی کا دن تھا تو اس کو جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ سٹیج کے دونوں جانب اب کیا تھا؟ سٹیج بنا ہوا تھا، اس کے دونوں جانب کیا تھا؟ ایک جانب اس کے بانی پاکستان، یعنی پاکستان کے بانی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اور مفکر پاکستان، یعنی مفکر پاکستان جنہوں نے پاکستان کو نظریہ دیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچا اور پاکستان کو علیحدہ مملکت قرار دیا، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا خواب دیکھا، تو وہ کون ہے؟ حضرت علامہ محمد اقبال، جو ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسری طرف علامہ محمد اقبال کی تصاویر آویزاں تھیں، یعنی تصاویر ان کی کیا تھی؟ لٹکی ہوئی تھیں، لگائی گئی تھیں۔ حال طلبہ، اساتذہ اور سول سوسائٹی کہتے ہیں سماجی تنظیم، سول سوسائٹی سماجی تنظیم کے دیگر افراد سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ ہجوم تھا۔ تمام ٹیمیں ہال میں پہنچ چکی تھیں، سب لوگ مہمان خصوصی کے منتظر تھے۔
عین وقت ٹھیک 9 بجے صبح مہمان خصوصی تشریف لے آئے، یعنی سب لوگ کس کے انتظار میں تھے؟ مہمان خصوصی کے انتظار میں تھے۔ جو 8 ٹیمیں تھیں وہ ساری کی ساری شمولیت کے لیے آ چکی تھیں، اور سٹیج جو تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسری طرف علامہ محمد اقبال کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ پھر طلبہ، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے جو دیگر افراد تھے، ٹھیک ہے، سول سوسائٹی یعنی سماجی تنظیم کے جو دیگر افراد تھے، باقی لوگ تھے، ان سے جو ہے تو حال جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اور سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ مہمان خصوصی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ مہمان خصوصی تشریف لے آئے۔ عین وقت پر ٹھیک 9 بجے صبح مہمان خصوصی تشریف لے آئے۔ منتظمین تقریب یعنی تقریب کا انتظام کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے پرتپاک طریقے سے مہمان خصوصی کا استقبال کیا، یعنی پرجوش طریقے سے کس کا؟ مہمان خصوصی کا، جو اس تقریب کے مہمان تھے، خصوصی مہمان تھے، ٹھیک ہے، ان کا استقبال کیا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی حکیم محمد سعید مہمان خصوصی تھے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی کون تھے؟ حکیم محمد سعید جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے۔ جب وہ حال میں رونق افروز ہوئے، یعنی انہوں نے جب حال کو رونق بخشی، یعنی وہ سامنے آئے اور اس سے تمام لوگ خوش ہوئے، تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ تالیاں بجا کر انہیں خوش آمدید کہا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا تقریب کہاں منعقد کی گئی تھی؟ کمیونٹی سینٹر ابپارہ کے خوبصورت ہال میں منعقد کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 4 صوبوں سے مراد کون سے صوبے ہیں؟ سرحد، بلوچستان، پنجاب اور سندھ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ مہمان تقریب جو ہے تو اس کا انعقاد کیا گیا، اس میں جو 8 ٹیمیں تھیں وہ انہوں نے شمولیت کی، اور اس کے بعد مہمان خصوصی تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد تقریب کا، مہمان خصوصی کے آنے کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قاری صاحب نے سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تلاوت قرآن مجید کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نعت پیش کی گئی، ان کو نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ نعت خان نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ نعت پیش کی۔ کون سی نعت پیش کی؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تقریب کا آغاز جب بھی کیا جاتا ہے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے اور پھر نعت رسول مقبول سے، ٹھیک ہے۔ ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بہت ضروری ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے تقریب کی غرض و غائب بیان کرتے ہوئے، یعنی مقصد، تقریب کا جو مقاصد تھے وہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ ملی یکجہتی کی اہمیت پر روشنی ڈالی، یعنی قومی ہم آہنگی پر روشنی ڈالی، ٹھیک ہے، قومی ہم آہنگی پر روشنی ڈالی، یعنی ملی یکجہتی پر روشنی ڈالی، اور کہا کہ وطن عزیز کا حصول مسلمانان برصغیر کی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمر ہے، یعنی وطن عزیز جو ہم نے ملک پاکستان جو ہم نے حاصل کیا، یہ 7 MCQs ہیں، ان کو دیکھنے ہیں، کا حصول جو ہے وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا مسلمانان برصغیر کی، جو برصغیر پاک و ہند میں مسلمان رہتے تھے، ان کی کوششوں سے اور قربانیوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کی بقا یعنی اس کا باقی رہنا اور استحکام اور اس کا پختگی اور ترقی کیسے ضروری ہے؟ یعنی باہمی اتفاق سے، کس سے؟ آپس کے اتفاق سے اور ملی یکجہتی سے وابستہ ہے۔ جب تک ہم مل کر نہیں رہیں گے اور آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی جو ہے اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ پاکستان کی مثال ایک پھول کی مانند ہے۔ اب پاکستان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ پھول سے۔ 4 صوبوں آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی علاقہ جات اس کی پتیاں ہیں، یعنی یہ دیکھیں درمیان میں پاکستان اور باقی اس کی پتیاں ہیں۔ کسی بھی پتی کے بغیر پھول ادھورا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی پتی کے بغیر پھول ادھورا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر گوادر کے گہرے پانیوں تک، ٹھیک ہے، گوادر بندرگاہ ہے، پاکستان کی بندرگاہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں کے گہرے پانی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی حسین وادیوں سے لے کر کراچی کے دل ربا ساحلوں تک، یعنی دل کو چھو لینے والے ساحلوں تک، پنجاب کے سرسبز و شاداب یعنی ہرے بھرے اور لہلاتے کھیتوں سے لے کر درہ خیبر کے سنگلاخ پہاڑوں تک، اور وادی میران کی وفا شعار مٹی یعنی وفادار مٹی سے لے کر
بلوچستان کی جفاکش فضاؤں تک، یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ محنت کش ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا پاکستان سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہے، بھلے ہم بہت سے صوبوں سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا جو ہے تو وہ بول چال الا دو، مگر ہم سب کے سب جو ہے ہلالی پرچم جو ہے جو چاند اور ستارہ جو ہے تو کس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ امن کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ سبز رنگ جو ہے اور سفید رنگ جو ہے وہ امن کی علامت ہے، تو ہم سب اس تلے کیا ہیں، ایک ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ہم کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب سے پہلے بانی پاکستان کے شہر سے آنے والے طلبہ کو بلایا گیا۔ اسٹیج سیکرٹری نے بڑے دل نشین انداز میں کہا کہ عاصم اور ساتھی ملی نغمہ پیش کریں۔ انہیں جمیل الدین علی کا لکھا ہوا یہ ملی ترانہ انہوں نے پیش کیا، جیوے جیوے پاکستان۔ اس کی مصنف، اس کو شاعر کون ہے، جمیل الدین علی۔ اور بانی پاکستان کا شہر کون سا ہے؟ بانی پاکستان کا شہر کراچی ہے، جہاں پہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقبرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کراچی سے آنے والے طلبہ نے کس شاعر کا ملی ترانہ پیش کیا؟ جمیل الدین علی کا۔ آگے دیکھیں تفہیمی سوالات۔ اگست کے مہینے میں ہم کون سا تہوار مناتے ہیں؟ تو بیٹا اگست کے مہینے میں ہم یوم آزادی یعنی جشن آزادی کا تہوار 14 اگست 1947 کو مناتے ہیں۔ بین الصوبائی سطح پر کس چیز کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا؟ تو بین الصوبائی سطح پر کس چیز کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا؟ ملی نغموں کا، تاکہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وطن عزیز کا حصول کس کی قربانیوں کا ثمر ہے؟ تو وطن عزیز کا حصول مسلمانان برصغیر کی جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ سبز ہلالی پرچم سے کیا مراد ہے؟ یعنی سبز ہلالی پرچم سفید رنگ امن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور چاند تارہ جو ہے وہ ایک ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ بانی پاکستان کا شہر کون سا ہے؟ تو بانی پاکستان کا شہر کراچی ہے۔ اب ہم اہم نکات پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ بیٹا ہم نے آج پڑھا یوم آزادی۔ یوم آزادی کا دن جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مرز وجود میں آیا، تو ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی کا دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب مصنف بتا رہے ہیں کہ یوم آزادی کا دن تھا تو تب موسم خوشگوار تھا، ٹھیک ہے، ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہمیں مل گئی، مگر ساتھ ایک اور رحمت جو تھی وہ ہم پہ برس رہی تھی کہ موسم خوشگوار تھا۔ اور بین الصوبائی سطح پر ملی نغموں کا مقابلہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا تھا، جو کس کی نگرانی میں تھا؟ وزارت تعلیم کی نگرانی میں۔ کہاں پہ منعقد کیا گیا تھا؟ کمیونٹی سینٹر ابپارہ کے خوبصورت حال میں منعقد کیا گیا تھا۔ اور وہاں پر سٹیج کے ارد گرد کیا تھا کہ سٹیج کے ارد گرد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی تصاویر جو تھیں وہ آویزاں تھیں، اور سول سوسائٹی کے لوگ، طلبہ اور اساتذہ اس میں شامل تھے۔ پھر مہمان خصوصی کون تھے؟ بانی حکیم یعنی ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی حکیم محمد سعید جو تھے وہ تھے، جو 9 بجے تشریف لا چکے تھے۔ پھر تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نعت رسول مقبول پڑھی گئی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر جو سٹیج سیکرٹری تھا اس نے تقریب کے مقاصد بتائے کہ ہم جو ہے چاہے جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہو مگر قومی یکجہتی کو جو ہے تو ہم نے کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑنا، یعنی ہم آہنگی جو ہے ہم میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ وطن کا استحکام اور اس کی ترقی اور اس کی بقا کس میں؟ آپس کے اتفاق اور ملی یکجہتی میں ہے۔ اور پاکستان کی مثال ایک پھول کی مانند ہے، اگر ہم صوبے اس میں بے شک علیحدہ علیحدہ مگر اگر ہم پھول پتیوں کی طرح پھول سے اور پاکستان سے یہ صوبے الگ کر دیں تو پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طرح پھول کی پتیوں کو الگ کر دیں تو پھول کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان میں موجود جو شمالی علاقہ جات کی برف پوش پہاڑیاں ان کا بتایا، پھر گوادر کے گہرے پانیوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو انہوں نے بانی پاکستان کے شہر سے آنے والے طلبہ کو خوش آمدید کہا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ مصنف نے جشن آزادی کے دن جو موسم کی کیفیت بیان کی ہے اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے خوش خط لکھنا ہے اور اس کی پکچر صاف اور کلیئر کر کے آپ نے میری طرف بھجوانی ہے۔ کام آپ نے کرنے، آپ کا بہت کم کام آتا ہے بیٹا، آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی دلچسپی نہیں پیدا ہوگی، تو آپ تو پھر تو ویڈیو کو بھی غور سے نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور جو کام آپ کو دیا جائے اس کو مقررہ وقت میں کر کے تو واپس آپ لوگوں نے بھیجنا ہے،
ٹھیک ہے، اور اگر کسی دن جو ہے تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے آپ کو میسج مل جائے گا، جو کام آپ کو آن لائن دیا جاتا ہے تو وہ آپ اسکول میں آپ کو ہارڈ کاپی میں سبمٹ کروانا ہوگا، پھر ہم چیک کر کے اس کے مارکس بھی لگ دیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔